حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ چونکہ ہر وقت رہتا ہوں، آپ کی ہر حدیث یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن انسان ہوں، ڈر لگتا ہے کہ بھول نہ جاؤں اور کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں، اس لیے روایت باللفظ کے بجائے پھر روایت بالمعنی کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں قرآن نہ بھولوں۔ حضور نے فرمایا اچھا اب ایسا کرو چادر بچھاؤ۔ اللہ، یہ حکمتیں ہیں، دیکھیں نا چادر بچھانے کا کیا تعلق ہے بھول جانے سے۔ چادر بچھائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دم کیا، فرمایا اس چادر کو لپیٹو، چادر لپیٹ کے سینے پہ لگا دو، سینے پہ لگا دی، فرمایا جاؤ ابو ہریرہ انشاءاللہ آپ نہیں بھولو گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میں ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ حضور کے ہاتھ لگ گئے جس کو۔ حضرت ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضور نے فرمایا اللہم علمہ التاویل، یا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ بڑے بڑے صحابہ پھر ان سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کو حضور نے دعا دی کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بھی عطا فرما، حساب بھی عطا فرما، وَمَكِّنْهُ فِي الْبِلَادِ، اور شہروں میں اس کی حکومت کو بھی مستحکم فرما۔ یہ حضور کی دعا تھی نا کہ 18 سال تو گورنر رہے حضرت امیر معاویہ، تو 18 سال تو دمشق کے گورنر رہے، پھر اس کے بعد خلیفہ بن گئے۔ یہ حضور کی دعا تھی، اور جہاں گئے ایسا نظم کیا کہ قیامت تک وہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ شیعہ جس کو زیادہ گالیاں دیں نا، سمجھا کریں کہ اس نے زیادہ دین پھیلایا ہے، وہ غصہ تو وہ ہوتا ہے نا، ورنہ حضرت عمر سے ان کا برادری کا جھگڑا تھا۔ حضرت عمر نے چونکہ دین کو جما دیا، اسلام کو پھیلا دیا، یہ آگ سے جلتے ہیں، کڑتے ہیں۔